اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو سن لے۔ اے عرش و فرش کا مالک ہے تو، اے اللہ میں مانتا ہوں میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو پھر بھی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اے اللہ میں غدار نہیں ہوں، اے اللہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میری نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، میرا ارادہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر میرے عمل میں کمزوری ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم مجھ پہ فرما دے۔ اے اللہ ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ ایک دفعہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اگلی بار نہیں کروں گا۔ اے مالک و مولا ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم، اے اللہ ایک بار مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے پاک پروردگار مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا۔ اے اللہ جتنی بھی میری زندگی بچی ہے، اے اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھ، اے اللہ اس دعا میں جتنے بھی خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے، خالی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری دہلیز کے اوپر ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے بھکاری بن کر، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے نظر کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا، اے اللہ کسی کے اوپر قرض کا بوجھ ہوگا، اے اللہ کوئی بے اولاد ہوگا، اے اللہ کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اے اللہ جو بھی جہاں سے بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے رب کریم اس کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، اے اللہ پاک ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ان تمام مسائلوں کو حل کر دے۔ اے اللہ کسی کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہے، اے اللہ جس بھی حاجات کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے والدین جس بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری نانی اماں، میری دادی ماں، میرے دادا ابو کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ اس امت مسلمہ کا جو بھائی، جو بہن جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے بھی جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اس دعا کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوں میں۔ اے اللہ مجھے ان کا دیدار بھی کروا دے، اے اللہ میں ان کی برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں بھی ان کے گھر مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ کا طواف کروا دے، اے اللہ مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ میں تھک گیا ہوں،
اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے میرے رب کریم میں بہت تھک گیا ہوں۔ اے اللہ میرا وجود بکھرتا تھا تو میں سمیٹ لیتا تھا۔ اے اللہ میری تو روح بکھر رہی ہے۔ اے اللہ میں راہ گاہ نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے گا؟ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑی۔ اے میرے مالک و مولا تو واحد ہے، تو میری واحد یقین ہے، تو میری آخری امید ہے۔ اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کر مجھے۔ اے اللہ میں ضائع نہیں ہونا چاہتا، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس عارضی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ اس عارضی زندگی میں جتنے سانس بچے ہیں اے اللہ اس میں تمام صغیرہ کبیرہ جتنے بھی میں نے گناہ کر دیے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ باقی جتنی زندگی بچی ہے اے میرے مالک کریم اس پہ ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری دعا کی لاج رکھے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری تمام حسرتیں پوری کرے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ آج بھی میری دعاؤں پر کن کا حکم فرمائے گا۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے۔ اے اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر گناہ پر۔ اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ اقرار کرتا ہوں میں نہیں کروں گا۔ اے اللہ پھر بھی جانے انجانے میں مجھ سے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ میں تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اقبال کرتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے۔ اے اللہ میں نے چھپ چھپ کر صغیرہ کبیرہ بے شمار گناہ کیے۔ اے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا، تجھے پتا ہے۔ اے اللہ اس بات کا خیال رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی تو مجھے روزانہ رزق دیتا ہے، تو روزانہ مجھے مہلت دیتا ہے، پھر بھی تو مجھے رات کو سلانے کے بعد صبح جگا دیتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا رحمان ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری کتنی نافرمانیاں کی۔ اے اللہ تو بڑا ہی رحمان ہے، تو ہر قدم بہ قدم ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے گا تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے بڑے گناہ ہیں یا اللہ، ہم کس منہ سے تیرے سامنے آ کر دعا مانگے؟ اے اللہ کس منہ سے آ کر تجھ سے معافی مانگے؟ اے اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے بتایا ہم کوئی نہ سنے، اے اللہ تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے۔ اے اللہ روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، روزانہ 5 وقت تو بلاتا ہے، اے اللہ ہم پھر بھی نہیں آتے۔ اے اللہ تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، ہم نہیں پڑھتے نماز۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ سے ہر چیز کو ظاہر کیا ہے، اے اللہ ہم تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں اور میرے جتنے عزیزوں کا جس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میری دادی، دادا ابو، نانا ابو، نانی ماں کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ میرے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیے یا اللہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ اس حال میں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ان کی ہر گناہ کو معاف کر دے، ان کے ہر صغیرہ کبیرہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کی تمام جتنے انہوں نے گناہ کیے میں ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ ان کے قبر میں ان کے حال پر رحم فرما۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں انہیں معاف کر دے۔ یا اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ، اللہ میں تھک گیا ہوں میرے حال پہ رحم کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میں تیرے سوا کس کے سامنے جا کے فریاد کروں؟
اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے جس بھی دعا کی نہیں کہا، اے اللہ اس کی دعا کو سن لے۔ اے عرش و فرش کا مالک ہے تو، اے اللہ میں مانتا ہوں میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو پھر بھی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اے اللہ میں غدار نہیں ہوں، اے اللہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میری نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، میرا ارادہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر میرے عمل میں کمزوری ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم مجھ پہ فرما دے۔ اے اللہ ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ ایک دفعہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اگلی بار نہیں کروں گا۔ اے مالک و مولا ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم، اے اللہ ایک بار مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے پاک پروردگار مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا۔ اے اللہ جتنی بھی میری زندگی بچی ہے، اے اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھ، اے اللہ اس دعا میں جتنے بھی خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے، خالی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری دہلیز کے اوپر ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے بھکاری بن کر، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے نظر کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا، اے اللہ کسی کے اوپر قرض کا بوجھ ہوگا، اے اللہ کوئی بے اولاد ہوگا، اے اللہ کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اے اللہ جو بھی جہاں سے بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے رب کریم اس کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، اے اللہ پاک ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ان تمام مسائلوں کو حل کر دے۔ اے اللہ کسی کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہے، اے اللہ جس بھی حاجات کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ میرے والدین جس بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری نانی اماں، میری دادی ماں، میرے دادا ابو کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ اس امت مسلمہ کا جو بھائی جو بہن جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے بھی جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اس دعا کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے۔ اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوں میں، اے اللہ مجھے ان کا دیدار بھی کروا دے، اے اللہ میں ان کی برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں بھی ان کے گھر مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ کا طواف کروا دے، اے اللہ مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں،
اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے میرے رب کریم میں بہت تھک گیا ہوں۔ اے اللہ میرا وجود بکھرتا تھا تو میں سمیٹ لیتا تھا۔ اے اللہ میری تو روح بکھر رہی ہے۔ اے اللہ میں راہ گاہ نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے گا؟ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑی۔ اے میرے مالک و مولا تو واحد ہے، تو میری واحد یقین ہے، تو میری آخری امید ہے۔ اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کر مجھے۔ اے اللہ میں ضائع نہیں ہونا چاہتا، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس عارضی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ اس عارضی زندگی میں جتنے سانس بچے ہیں اے اللہ اس میں تمام صغیرہ کبیرہ جتنے بھی میں نے گناہ کر دیے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ باقی جتنی زندگی بچی ہے اے میرے مالک کریم اس پہ ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری دعا کی لاج رکھے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری تمام حسرتیں پوری کرے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ آج بھی میری دعاؤں پر کن کا حکم فرمائے گا۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے۔ اے اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر گناہ پر۔ اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ اقرار کرتا ہوں میں نہیں کروں گا۔ اے اللہ پھر بھی جانے انجانے میں مجھ سے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ میں تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اقبال کرتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے۔ اے اللہ میں نے چھپ چھپ کر صغیرہ کبیرہ بے شمار گناہ کیے۔ اے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا، تجھے پتا ہے۔ اے اللہ اس بات کا خیال رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی تو مجھے روزانہ رزق دیتا ہے، تو روزانہ مجھے مہلت دیتا ہے، پھر بھی تو مجھے رات کو سلانے کے بعد صبح جگا دیتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا رحمان ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری کتنی نافرمانیاں کی۔ اے اللہ تو بڑا ہی رحمان ہے، تو ہر قدم بہ قدم ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے گا تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے بڑے گناہ ہیں یا اللہ، ہم کس منہ سے تیرے سامنے آ کر دعا مانگے؟ اے اللہ کس منہ سے آ کر تجھ سے معافی مانگے؟ اے اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے بتایا ہم کوئی نہ سنے، اے اللہ تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے۔ اے اللہ روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، روزانہ 5 وقت تو بلاتا ہے، اے اللہ ہم پھر بھی نہیں آتے۔ اے اللہ تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، ہم نہیں پڑھتے نماز۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ سے ہر چیز کو ظاہر کیا ہے، اے اللہ ہم تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں اور میرے جتنے عزیزوں کا جس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میری دادی، دادا ابو، نانا ابو، نانی ماں کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ میرے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیے یا اللہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ اس حال میں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ان کی ہر گناہ کو معاف کر دے، ان کے ہر صغیرہ کبیرہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کی تمام جتنے انہوں نے گناہ کیے میں ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ ان کے قبر میں ان کے حال پر رحم فرما۔ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں انہیں معاف کر دے۔ یا اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ، اللہ میں تھک گیا ہوں میرے حال پہ رحم کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میں تیرے سوا کس کے سامنے جا کے فریاد کروں؟
اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے جس بھی دعا کی نہیں کہا، اے اللہ اس کی دعا کو سن لے۔ اے عرش و فرش کا مالک ہے تو، اے اللہ میں مانتا ہوں میں بہت کمزور ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو پھر بھی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اے اللہ میں غدار نہیں ہوں، اے اللہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میری نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، میرا ارادہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر میرے عمل میں کمزوری ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم مجھ پہ فرما دے۔ اے اللہ ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ ایک دفعہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اگلی بار نہیں کروں گا۔ اے مالک و مولا ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم، اے اللہ ایک بار مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے پاک پروردگار مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا۔ اے اللہ جتنی بھی میری زندگی بچی ہے، اے اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا۔ اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھ، اے اللہ اس دعا میں جتنے بھی خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے، خالی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، تیری دہلیز کے اوپر ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کے بھکاری بن کر، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے نظر کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا، اے اللہ کسی کے اوپر قرض کا بوجھ ہوگا، اے اللہ کوئی بے اولاد ہوگا، اے اللہ کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اے اللہ جو بھی جہاں سے بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے رب کریم اس کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، اے اللہ پاک ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ان تمام مسائلوں کو حل کر دے۔ اے اللہ کسی کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہے، اے اللہ جس بھی حاجات کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ میرے والدین جس بھی مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری نانی اماں، میری دادی ماں، میرے دادا ابو کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ اس امت مسلمہ کا جو بھائی جو بہن جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے بھی جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اس دعا کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قص و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا تغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میرے حال میں رحم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔